جب اسٹیٹ آپ کو جسٹس پرووائڈ نہیں کرتی تو ان کمزور لوگوں کے لیے اور کیا آؤٹ لیٹ بچ جاتا ہے کہ وہ کس طرح جسٹس خود کیسے اٹین کر سکتے ہیں. جمہوریت نہیں ہوتی معاشرے میں، لوگوں کو آزادی اظہار رائے نہیں ہوتی، اور تو اس کی وجہ سے ایک شدت پسندی جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملتی ہے. سزا اور جزا کا ایک نظام موجود ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام کے اندر بھی ایک اگر کوئی سزا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ایک سزا دینے کو، پھر اوور آل بھی ایک سوسائٹی کے اندر. انڈر سچ سرکمسٹانسز ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ کہ لوگ اپنے ہاتھ میں خود جسٹس سسٹم لے لیں؟ دے شوڈ فائٹ دی جسٹس فار جسٹس themselves. آپ موب وائلنس کی بات کر رہی ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے آمنہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کو. جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں شدت پسندی ہر ایسپیکٹ کو سیپ کر چکی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو یا سوشل ہو. اس بڑھتے ہوئے مسائل کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سمیع اللہ خان، جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور سماجی کارکن ہیں. سو آپ بتائیں مسٹر سمیع اللہ خان، what do you think the causes are for this increasing tide of violence in our society? آمنہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد ایک نیا پروگرام شروع کرنے پر انفو نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اس کا ایک تاریخی پس منظر کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو ہم تاریخ میں جو شروع سے آیا، کیا شدت پسندی کے رجحانات موجود تھے، یا پاکستان میں ہم نے ایک ٹائم دیکھا کہ بڑی اچھی پیسفل کو ایگزسٹنس لوگوں کے درمیان، مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر بستے تھے. ایک پتہ ہے آپ کو، پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی رہی ہے، ابھی بھی ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر بستے ہیں، مختلف علاقائی ان کی اپنی ایک پہچان ہے اس حوالے سے. تو انیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ان کے اندر کافی حد تک برداشت موجود تھی. جو ڈفرینٹس آف اوپینین لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، سیاسی اختلافات بھی ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی حد تک ایک جو ہے برداشت کا، کریٹیکل تھنکنگ کا اور ٹالرنس کا ایک لیول آف ٹالرنس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ واز دیئر ان دا سوسائٹی. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس طریقے سے پنپ نہیں سکی. اور جب ڈکٹیٹرشپ آئی، اسپیشلی جب 1970s میں، لیٹ 70s میں، ایک پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اقتدار سے ہٹا کر ایک ڈکٹیٹر نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے بائی ڈیزائن اینڈ فار ہز اون پولیٹیکل ریزنس اس نے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح کی شدت پسندی کے رجحانات کو فروغ دیا گیا ریاست کی جانب سے انفارچونیٹلی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ ہم نے اس میں ہم نے مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مختلف علاقوں کی بنیاد پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں شدت پسندی کے رجحان کو بڑھتے ہوئے دیکھا. اور اس کے بعد اگر ہم اس میں ظاہر ہے اس وقت کچھ جو ڈکٹیٹر تھا اس کے اپنے ذاتی مقاصد اس میں شامل تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی تھی ایک ڈکٹیٹر کو. تو جب جمہوریت نہیں ہوتی معاشرے میں، لوگوں کو آزادی اظہار رائے نہیں ہوتی، اور تو اس کی وجہ سے ایک شدت پسندی جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملتی ہے. ابھی جو ہم اگر ریسنٹ ہسٹری کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی، اگر آپ نے جس طرح اپنے سوال میں بات کی، جو پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے شدت پسندی کے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو وہ ظاہر ہے وہ ایک معیار سیٹ کرتی ہے کہ جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے. تو جو پولیٹیکل لیڈر، جب ہم نے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا کہ جلسوں کے اندر کس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے ریاستی اداروں کے بارے میں، گورنمنٹ آفیسرز کے بارے میں،
تو اس کا امپیکٹ جو ہے, جب ایک لیڈر اگر اس طرح کی ایک زبان بولے گا, اتنی ہارڈ ٹاک کرے گا, تو جو اس کے فالوورز ہیں وہ تو اس سے 4 سٹیپ آگے کی پھر گفتگو کریں گے. تو وہ برداشت جو ہے, جو سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی کلچر کا حصہ ہونی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں وہ اب ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اور اس میں ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بڑا انسٹرومنٹل رول ہے اس شدت پسندی کے رجحان کو بڑھانے میں. اور اس کے علاوہ پھر اب اوور آل ہمیں سوسائٹی کے اندر جو ہے, وہ سماج کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے احساس محرومی ہے اب پاکستان کے اندر. آپ کے اندر لوگوں کا انصاف کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے, رول آف لا جو ہے وہ ہمیں اب نظر نہیں آتا. تو لوگ اب جو ہے وہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو گئے. جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملے گا, جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پولیس سے جو ہے ہمیں فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, جب انہیں پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ ہمارے دکھوں کا, ہمارے دردوں کا مداوع نہیں کرے گی, تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر شدت پسندی کا رجحان پڑتا ہے. اور ہماری جو پاکستان میں جو ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. پاکستان از دا سیکنڈ ینگسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا آفٹر افغانستان. 68% ہمارے نوجوان نسل ہے, جو کہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. تو اگر ہم نے نوجوان نسل ہماری اگر شدت پسندی کی طرف لگ گئی اور اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا, تو یہ بہت اس کا ایک ڈیزاسٹر افیکٹ ہوگا آنے والے مستقبل میں. اچھا, آپ نے ابھی مینشن کیا کہ مذہبی وائلنس اور مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا سیاسی جماعتوں نے اپنے فائدے کے لیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ڈومیسٹک وائلنس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. وہ ڈومیسٹک وائلنس مذہبی پیش نظر سے نہیں فروغ دیے جاتے, بلکہ ان کا اٹس اے جینڈر بیسڈ وائلنس. تو اس کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے کہ مذہبی جماعتوں نے یا پھر پولیٹیکل جماعتوں نے ان کو فروغ دینے میں کس طرح سے ہاتھ دیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے بھی بہت زیادہ ہمیں ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ وائلنٹ بیہیویئرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, نہ صرف ایٹ دا ہاؤس ہولڈ لیول بٹ ایٹ دا ورک پلیسز اینڈ ایٹ دا پبلک لیول ایز ویل. ہم نے بہت سارے واقعات, انسیڈنٹس ابھی حالیہ عرصے میں دیکھے. اس کی بھی وجوہات کو اگر ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب جب آپ کی ریاست کمزور ہوتی ہے, جب آپ کا انصاف کا جو ہے, جب ایک سزا اور جزا کا ایک نظام موجود ہے, ٹھیک ہے, جو اسلام کے اندر بھی ایک اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ایک سزا دینے کو, پھر اوور آل بھی ایک سوسائٹی کے اندر. تو پاکستان میں اب ایسے ایک جو میں نے پہلے بات کی رول آف لا کی, کہ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مجرم کوئی جرم کرتا ہے تو انٹل اینڈ انلیس اس کا ایک آج کل کے دور میں, چونکہ اب ایک فارچونیٹلی ایک سوشل میڈیا موجود ہے, آپ سوشل میڈیا پہ وہ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, تو اس پہ جب عوام ایک بڑی تعداد میں اس پہ بات کرتی ہے تو ایک پبلک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر وہ ایک حکومت پر بھی پریشر پڑتا ہے, اور انصاف کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے انصاف فراہم کرنا اور جرم کو روکنا, وہ پھر اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ورنہ ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر طاقتور کے لیے ایک انصاف کا نظام اور ہے اور کمزور کے لیے اور ہے. اسی لیے اگر کمزور کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے, اور اگر کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کا وہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی انصاف کا نظام موجود نہیں ہے. تو ایسے میں پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ وائلنس, ہمیں پھر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہمیں پھر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی جب کورونا کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ گھروں کے اندر مقید تھے, ان کے جو فائنینشیل جو ان کو کرائسس کا بھی سامنا تھا, تو وہ پھر جو ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی میں, گھریلو جھگڑوں میں اس میں بھی اضافہ ہوا, اور ہمیں اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس دیکھنے کو ملے, اس طرح کے کیسز بہت زیادہ. جیسے کہ آپ نے ابھی مینشن کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈس چلتے ہیں, سوشل میڈیا ان چیزوں کو اچھالتا ہے, کہ جس طرح ٹویٹر پہ پاکستان میں موسٹ آف دا ٹائم ہر ہفتے ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ جسٹس فار ختیجہ ان دا موسٹ ریسنٹ ٹائمس, اس سے پہلے جسٹس فار اینی تھا, اس سے کچھ عرصے پہلے جسٹس فار زینب تھا. جب اسٹیٹ آپ کو جسٹس پرووائڈ نہیں کرتی تو ان کمزور لوگوں کے لیے اور کیا آؤٹ لیٹ بچ جاتا ہے کہ وہ کس طرح جسٹس خود کیسے اٹین کر سکتے ہیں؟ ہاں, اب لوگوں کا جسٹس کیسے اٹین کر سکتے ہیں؟ لوگ تو پریشر ہی بلڈ کر سکتے ہیں نا, لوگ اس ناانصافی کے خلاف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پیپل پاور از دا الٹیمیٹ پاور آفٹر اللہز پاور. تو اس میں پھر جو ہے انسانوں کا جو لوگ ہیں ان کی ایک آواز میں ہم ایک سو کالڈ ہائبرڈ ڈیموکریٹک ایک کنٹری ہیں, تو
تو یہاں پر لوگوں کی وائس میٹر کرتی ہے، اور لوگ جب سمجھتے ہیں کہ ان کو ریاستی اداروں سے انصاف نہیں مل رہا، جو جن کا کام ہے انصاف فراہم کرنا حکومت کی طرف سے اور جو باقی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے، تو پھر وہ ایک آواز بلند کرتے ہیں. اور آواز بلند کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے لیول پر ہر شخص کو ایک کوشش کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اسی کوشش کے لیے آواز اپنی بلند کرتے ہیں. لیکن جس میں کمزور طبقہ ہے، ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا ایکسیسیبل تو نہیں ہے، اور بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہراس ہو رہا ہوتے ہیں، جو جس طرح اب ریسنٹ ہمارے جو ابھی بالکل 2-3 دن پہلے ہی چلے جائیں، جو حیدرآباد میں ہوا، ایک عام سا شخص تھا، ہندو شخص تھا، اس کے اوپر غلط کسی نے جھوٹے الزام لگا لیا بلاسفیمی کا، اور بہت زیادہ لوگ جوک اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے. یا اس سے 2-3 دن پہلے چلے جائیں، جسٹس فار خدیجہ ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر پہ. تو انڈر سچ سرکمسٹانسز ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ کہ لوگ اپنے ہاتھ میں خود جسٹس سسٹم لے لیں؟ دے شوڈ فائٹ دا جسٹس فار جسٹس دیم سیلوز. آپ موب وائلنس کی بات کر رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو آپ نے جو حیدرآباد کا کیس کی جو بات کی، وہ تو ہمارے ہاں اکثر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، مختلف مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش خدا نخواستہ آتا ہے جس میں توہین مذہب کا کوئی اندیشہ موجود ہے، تو اس پر پاکستان کا آئین موجود ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر اس کا ایک پورا ایک سزا اور جزا کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے قانون کے اندر وہ اس کی گنجائش موجود ہے. اور اس پہ اگر کوئی مذہبی جذبات کی توہین کرتا ہے، کوئی مذہبی جذبات کو بھڑکاتا ہے، تو اس کو سزا ملنی بھی چاہیے. لیکن وہ سزا جو ہے دینا وہ ریاست کا اور ریاستی اداروں کا کام ہے، اور اسی طریقے سے ایک معزز جو معاشرے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں. اگر لوگوں نے، اگر موب نے اگر سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ سوسائٹی جو ہے اس میں ایک اینارکی کی ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اور جب اینارکی ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو پھر کسی بھی قسم کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا. اور جب لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ تمام لوگ اس میں بعض جو ہے بے گناہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو انصاف کے جو تقاضے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے جسٹس سسٹم میں کافی سارے مسئلے مسائل موجود ہوں گے، ہم انصاف جو ہے بہت جلدی اس کو نہیں ملتا ہمارے یہاں پہ لوگوں کو، لیکن پھر بھی ہماری جو الٹیمیٹ جو ریفیوج ہے، جو ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے اپنے انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر، اور لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں. چلیے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. ہم پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.